مولانا فضل الرحمان صاحب کرسی کے لالچ میں اس قدر مبتلا ہے کہ ان کی سیاست کے کوئی اصول باقی نہیں رہے، کوئی اصول ہیں ہی نہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو پھر سے کفر کے فتوے بانٹنے کا بھی بخار چڑھ گیا ہے۔ پہلے دن سے کہہ رہا ہے میرا تو جی مرنا پاکستان کے ساتھ، پاکستان سفیر کی حیثیت سے بیرون ملک گیا ہے، تو جب ہمارا فیصلہ جو ہے انہوں نے کر دیا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری ایک ایک پائی جو ہے باقاعدہ ریکارڈڈ ہے، باقیوں کے پاس تو اسامہ بن لادن جو رقم دی ہے اس کا کیا حساب کتاب کریں۔ السلام علیکم، پروگرام میں خوش آمدید۔ حکومت عمران خان کے لیے مشکلات کے گڑھے کھودنے لگی۔ عمران خان ثابت قدم، عمران خان اور دیگر عہدیداروں کے نام ECL میں ڈالنے کا فیصلہ، PTI کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کی تیاریاں، نیب کے رہے سہے پر بھی کاٹ دیے گئے۔ ناظرین، صرف ایک شخص کو سیاست سے نکالنے کے لیے کس طرح تیاری کی جا رہی ہے، ذرا دیکھیے۔ ایک شخص سے مخالفین اتنے خوفزدہ، اتنا ڈر گئے کہ وہ اپنے منہ سے، وہ اپنے عمل سے، ہر طریقے سے صاف صاف بتا رہے ہیں کہ عمران خان کو سیاست سے دور رکھا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ عمران خان کے ہوتے ہوئے ان کی سیاسی دال روٹی کبھی بھی چل نہیں سکتی، کیونکہ یہ لوگ اقتدار میں مال بنانے آتے ہیں، اور عمران خان ان کی 2 نمبری طریقے سے مال بنانے کو عوام کے سامنے پورے طریقے سے بے نقاب کر چکے ہیں۔ اور بقول عمران خان کے، اگر وہ انہیں NRO دے دیتے تو پھر متحدہ حکومت کے لوگ عمران خان کی حکومت اور ان کی سیاست کے پیچھے اس طرح نہ پڑتے۔ لیکن اب عمران خان حکومت سے اتر جانے کے بعد پہلے سے بھی زیادہ عوام کے دلوں میں گھر کر چکے ہیں، اور یہی بات عمران خان کے مخالفین کے دلوں پر کانٹا بن کے تکلیف دیتی ہے۔ اچھا، سچی بات ہے کہ مہنگائی نے غریبوں کی زندگی میں تباہی مچا کر رکھ دی ہے، اور اب بھی مہنگائی کا عذاب عوام کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے، اور ہر طرف سے متحدہ حکومت کو لینے کے دینے پڑ رہے ہیں۔ تو اس سے بچنے کے لیے حکومت نے تحریک انصاف کے ممنوع فنڈنگ کیس کی جانب اپنی نظریں جما لی ہیں، کیونکہ متحدہ حکومت بہت ہاتھ پاؤں مار کر دیکھ چکی ہے کہ کسی طریقے سے جیسے تیسے کر کے عمران خان کے خلاف کوئی کرپشن کا کیس لے آئے تاکہ عوام کی نظر میں عمران خان کی ساکھ متاثر ہو سکے۔ لیکن کچھ ہو تو ملے نا، کچھ ہوگا تو ملے گا۔ اس لیے عمران خان کی جو بڑھتی مقبولیت ہے متحدہ حکومت کے لیے زہر قاتل ثابت ہونے لگی ہے، جس کا توڑ کرنے کے لیے شہباز حکومت نے بہت جتن کیے، لیکن جس کو اللہ عزت دینے پر آئے تو پھر کوئی لاکھ برا کیوں نہ چاہے، عزت پانے والے کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ یہی حال عمران خان کا ہے، جن کے عوام بہت زیادہ عزت کرتے ہیں، بہت زیادہ قدر کرتے ہیں، لیکن اب ممنوع فنڈنگ کے فیصلے کے بعد ایک بار پھر سے ان کی ساکھ کو، ان کے امیج کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ملک معاشی اور سیاسی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور PDM عمران خان کے خلاف اپنی منصوبہ بندی پلاننگ سے باز نہیں آ رہی ہے۔ ابھی وزیر اعظم ہاؤس میں یہ جو PDM کا اجلاس ہوا، اس میں عمران خان کا نام ECL میں ڈالنے کا فیصلہ کیا گیا۔ خبر کے مطابق اجلاس میں یہ بھی طے کیا گیا ہے کہ جی عمران خان کو نااہل کرانے کے لیے ریفرنس بھی دائر کیا جائے گا۔ یہ ریفرنس آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت دائر کیا جائے گا۔ اب کلیئر نظر آ رہا ہے، صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ ایک طرف عمران خان ہے جو قوم اور ملک کی خاطر تمام سیاسی مافیا کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، اور دوسری جانب پورا پولیٹیکل مافیا اکٹھے ہو کر ایک عمران خان کو سیاست سے باہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر یہی کوشش انہوں نے مل کر ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے کی ہوتی تو آج انہیں عمران خان کو سیاست سے باہر کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگانا ہی نہ پڑتا۔ اچھا، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ممنوع فنڈنگ کی ہائپ بنانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے عمران خان کو اپنے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ ذرا سنیے گا اپنے مولانا کو۔ یہ وہ شخص ہیں جو وکی لیکس کے مطابق امریکہ کے ترلے منتیں کرتے رہے کہ خدا کا واسطہ ہے ایک بار مجھے وزیر اعظم کی کرسی پہ بٹھا دیں، آپ جو کہیں گے ہم کریں گے۔ یعنی مولانا کی اپنی کریڈیبلٹی یہ ہے کہ اگر انہیں اقتدار کی آفر کرے تو یہ اقتدار کی خاطر ملک کا سودا بھی کر دیں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کرسی کے لالچ میں اس قدر مبتلا ہے کہ ان کی سیاست کے کوئی اصول باقی نہیں رہے، کوئی اصول ہیں ہی نہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو پھر سے کفر کے فتوے بانٹنے کا بھی بخار چڑھ گیا ہے، اور یہ بڑے تیزی سے ان کو بخار چڑھا، تیز بخار۔ یہ ایک بار پھر عمران خان پر یہودی ایجنٹ ہونے کے الزام لگا رہے ہیں، حالانکہ یہ وہی شخص ہے نا جو حکومت لینے کے لیے امریکہ کے بوٹ پالش کرتے رہے۔ مولانا صاحب حلوہ کھائیں اور سو جائیں، کیونکہ آپ کو اقتدار کا حلوہ تو کبھی ملنے والا نہیں ہے، اس لیے آپ عمران خان کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے پورا زور لگا رہے ہیں۔ اور مولانا صاحب، میرا آپ کو ایک مشورہ ہے کہ آپ ممنوع فنڈنگ کیس کے فیصلے سے کوئی امید نہ باندھیں، کیونکہ عمران خان اس فیصلے کے بعد پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہوئے ہیں، ان پر کسی قسم کی فورن فنڈنگ ثابت نہیں ہوئی ہے، اس لیے یہودی ایجنٹ کے بیانیے کا منجن فروغ کرنا اب بند کر دیں، اور یقین جانیں آپ کو بہت زیادہ مایوسی ہوگی،
آپ تو خود امریکی سازش کا اعلی کار بنے, آپ نے خود امریکہ کے ایجنٹ ہونے کا کردار ایک بار نہیں بلکہ بار بار نبھایا. اس لیے مولانا صاحب آپ اگر عمران خان پر انگلی اٹھائیں گے تو پھر اس سے بھی زیادہ آپ پر انگلیاں اٹھیں گی. اب تو آپ سرے عام عمران خان کی گرفتاری کی بات بھی کرنے لگے ہیں, سرے عام. آپ تو ایسے ایٹیٹیوڈ سے بات کریں جیسے آپ ملک کے وزیر اعظم لگ گئے ہو یا پھر صدر لگ گئے ہو. ہاں لگنا بہت کچھ چاہتے ہیں, بننا بہت کچھ چاہتے ہیں, وہ لگ باتیں ملتا کچھ نہیں آپ کو. آپ اپنی حیثیت دیکھ کر بات کریں, کیونکہ جب بھی آپ اپنے قد سے بڑھ کر بات کرتے ہیں تو پھر آپ اپنی ہی شرمندگی کا آپ کو سامنا کر, اور پھر آپ کئی دنوں تک میڈیا سے غائب بھی ہو جاتے ہیں. دیکھیں نا, پھر غائب ہو جاتے ہیں, نظر ہی نہیں آ رہے ہوتے مولانا صاحب. اور اس وقت شہباز حکومت پوری توانائی اس بات پر لگا رہی ہے, پورا زور, کہ جی وہ کسی طریقے سے عمران خان کو یہ جو سیاست کا میدان ہے اس سے غائب کر دے. یعنی ملک کی ان کو ابھی بھی کوئی فکر نہیں, ابھی بھی ان کے حواسوں پر ایک ہی بندہ سوار ہے, سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے, وہ ہے عمران خان عمران خان عمران خان. یہ ذرا سنیے گا عطا تارڑ کو. جی تو سنا آپ نے عطا تارڑ کو, کتنی نفرت کتنا تعصب ان کی باتوں سے جھلکتا رہتا ہے. میں کہتی ہوں جہاں عطا تارڑ جیسا شخص ہو وہاں کسی اور دشمن کی ضرورت کہاں رہتی ہے. یہ وہ حضرت ہیں جو اپنی غیر اخلاقی گفتگو کی وجہ سے جانے جاتے ہیں. یہ عمران خان اور ان کی جماعت کو گالیاں دیتے ہیں, یہ غیر مہذب ہونے کی ساری حدیں پھیلان چکے ہیں. عطا تارڑ پہلے توشہ خانہ پھر فرا گوگی کے جھوٹے قصے میڈیا پر آ کر سنایا کرتے تھے, اور جب ان کے ہاتھ کچھ نہیں لگا کچھ نہیں آیا تو پھر انہوں نے ممنوعہ فنڈنگ کا رونا شروع کر دیا. عطا تارڑ اور دیگر جو لیگی رہنما ہیں ان کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اب آپ لوگوں کی باری ہے جو آپ پر بہت بھاری پڑ سکتی ہے. آپ لوگ عمران خان کو کئی سال سے ممنوعہ فنڈنگ کیس پر ڈرانے دھمکانے دباؤ میں لانے کی کوشش کرتے رہے, لیکن اب آپ کے پاس یہ آخری ہتھیار بھی نہیں رہا ہے. اب شہباز حکومت کے نمائندے بظاہر یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جی عمران خان اس فیصلے کے بعد بڑی مشکل میں آ گئے ہیں, اور اگر ایسا ہے تو پھر کل سے لے کر اب تک وزیر مشیر اتنی زیادہ پریس کانفرنسز کیوں کر رہے ہیں, اور وہ بھی صرف ایک معاملے پر, یعنی تحریک انصاف کے ممنوعہ فنڈنگ کیس کے فیصلے پر. آپ لوگ اتنے ویلے ہیں, اتنے فارغ ہیں, آپ لوگوں کو کوئی اور کام دھندا نہیں رہا. اتنا خوف اتنا ڈر آخر آپ لوگوں کو ہے کس بات کا؟ جیسے کہ عطا تارڑ نے فواد چودھری کا ذکر چھیڑا تو فواد چودھری بھی حکومتی نمائندوں کو ممنوعہ فنڈنگ پر منہ توڑ جواب دے رہے ہیں, ذرا سنیے گا. جی سنا آپ نے فواد چودھری کو, وہ متحدہ حکومت میں شامل جماعتوں کو آڑے ہاتھوں لے رہے تھے. یہ بات کر رہے تھے کہ یہ جماعتیں کیسے منی لانڈرنگ کرتی رہیں, جبکہ تحریک انصاف کے اکاؤنٹس میں جو پیسے آئے وہ ڈکلیئرڈ تھے. اوورسیز پاکستانیوں نے یہ رقم تحریک انصاف کو فنڈ کی. اچھا, اب جیسا کہ ممنوعہ فنڈنگ کو لے کر متحدہ حکومت عمران خان کے خلاف سنگین نوعیت کی سازشیں کرنے جا رہی ہے, اور یہ جی وزیر اعظم ہاؤس میں جو پی ڈی ایم اور اتحادی جماعتوں کے اجلاس میں ایک بات طے پائی کہ جو عمران خان صاحب ہیں یعنی پی ٹی آئی ان کی پارٹی کو احتجاج نہیں کرنے دیا جائے گا. خبر کے مطابق آئندہ چند دن میں پی ٹی آئی کے مرکزی اور صوبائی عہدیداروں کے خلاف آپریشن بھی شروع کرنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے, اور اجلاس میں طے پایا کہ پورے پاکستان میں جو مختلف ٹیمیں ہیں بیک وقت کارروائی کریں گی. عمران خان کے خلاف الیکشن کمیشن کی 12 نکاتی چارج شیٹ کے تحت ایف آئی اے اور دیگر متعلقہ ادارے کئی الزامات کے تحت کارروائی کر سکتے ہیں. اجلاس میں عمران خان کی نااہلی کے لیے قانونی کارروائی کرنے کا اصولی فیصلہ کیا گیا, اور یہ طے پایا گیا کہ عمران خان کے ساتھیوں کی گرفتاری ہوگی, ان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. اچھا, ان میں اسد کیسر صاحب, قاسم سوری صاحب, عمران اسماعیل صاحب, شاہ فرمان, پنجاب کے سابق سینئر وزیر میاں محمود الرشید یہ شامل ہیں. اچھا جی, ایم این اے جو ہیں نجیب ہارون, رکن سندھ اسمبلی سمر علی خان, سابق ایم پی اے سیما ضیاء کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی. پی ٹی اے سینٹرل سیکریٹریٹ کے 4 ملازمین طاہر اقبال, محمد نعمان افضل, محمد ارشد اور محمد رفیق کو بھی شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے مرکزی فائنانس بورڈ کے 6 اراکین کے خلاف بھی قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. عمران خان نے اس پر اپنا رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ میں باہر بھاگنے والا نہیں ہوں, اور یہ مجھے کس بات پر گرفتار کریں گے, یعنی غیر آئینی اور غیر کام شہباز حکومت کرنے کا ارادہ رکھتی ہے, اور آئین توڑنے کا الزام خواجہ سعد رفیق عمران خان پہ لگا رہے ہیں. ذرا سنیے گا. اسے کہتے ہیں کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے, ایسی ہے نا. اب بچوں کی طرح ایک ہی رونا رویا جا رہا ہے کہ جی ممنوعہ فنڈنگ پر عمران خان کو سخت سزا دی جائے. یہ لوگ مخالفت میں اس حد تک آگے نکل چکے ہیں کہ یہ تک بھلائے بیٹھے ہیں کہ ان کی اپنی جماعتوں کے فنڈ کا کیس بھی اسی الیکشن کمیشن میں زیر سماعت ہے. اب تحریک انصاف اس فیصلے کے بعد پہلے سے زیادہ مضبوط پوزیشن پر آ گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ اب تحریک انصاف یہ دباؤ بڑھائے گی کہ دیگر جماعتوں کے جو متعلقہ فنڈنگ کیسز ہیں ان کا بھی فیصلہ جلد سے جلد سنایا جائے, کیونکہ پی ٹی آئی کے بقول دیگر جماعتوں کا اس کیس میں بچنا ممکن نہیں ہے.
لیکن فی الحال متحدہ حکومت اپنے آپ کو کرپشن کیسز سے بچانے کی ہر طرح سے کوشش کر رہی ہے، کیونکہ اب متحدہ حکومت نے نیب کے قوانین میں ایک اور ترمیم کر کے اس کو مزید کمزور کر دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ خواجہ آصف اپنی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے دوسروں کی خامیاں نکال رہے ہیں۔ جی سنا آپ نے خواجہ آصف صاحب کو۔ اب قومی اسمبلی نے دوسرا نیب ترمیمی بل منظور کر لیا۔ اس بل کے تحت صدر سے احتساب عدالت کے ججز کی تقرری کا اختیار واپس لے لیا گیا ہے۔ بل کے تحت نیب 500 ملین روپے سے کم کرپشن کیسز کی تحقیقات نہیں کر سکے گا۔ بل کے مطابق پروسیکیوٹر جنرل نیب کی مدت ملازمت میں 3 سالہ توسیع کی جائے گی، اور یہ جو نیب قانون ہے اس کے سیکشن 16 میں بھی ترمیم کر دی گئی ہے، جس کے تحت کسی ملزم کے خلاف مقدمہ وہیں کے احتساب عدالت میں چلے گا جہاں جرم کا ارتکاب ہوا ہو۔ اچھا، نیب قانون کے سیکشن 19E میں بھی ترمیم کی گئی ہے، اور نیب کو ہائی کورٹ کی مدد سے نگرانی کی اجازت دینے کا اختیار واپس لے لیا گیا ہے۔ اب ناظرین آپ ملاحظہ کیجئے کہ 500 ملین روپے سے کم کرپشن پر اب کوئی روک ٹوک نہیں ہو، اس حد تک کرپشن کرنے کا کھلا لائسنس فراہم کر دیا گیا ہے۔ یعنی حکومت نے اپنے آپ کو NRO دینے کا پورا بندوبست، پورا انتظام کر لیا ہے۔ اب کرپشن تو ہوگی لیکن حلال طریقے سے، کرپشن ہوگی لیکن حلال طریقے سے، لیکن عوام حلال اور حرام میں فرق کرنا جانتے ہیں، اس لیے وہ حکمرانوں کی 2 نمبری کو رد کرتے ہوئے کہہ اٹھے ہیں کہ اب ویسے نہیں چلے گا۔ ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد بھی حکومت بوکھلاہٹ میں، عمران خان کو دبانے کی ہر ممکن کوشش، لیکن ہاتھ خالی کے خالی رہ گئے۔ متحدہ حکومت عمران خان کی مقبولیت سے ڈری سی، سہمی سی، آخر کیوں؟ ان تمام معاملات میں بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سابق وفاقی وزیر اور تحریک انصاف کے رہنما اعظم سواتی صاحب۔ سواتی صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سواتی صاحب، الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد سے کل سے اب تک حکومتی وزراء کی جانب سے پریس کانفرنسز کی بھرمار ہے، الزامات کی بچھاڑ بھی ہے۔ کیا یہ عمران خان کی مقبولیت کا خوف ہے، ڈر ہے، جس کو روکنے کے لیے پوری 11 جماعتیں میدان میں اتر آئی ہیں؟ دیکھیں، بنیادی طور پر ڈاکٹر صاحبہ 1985 سے لے کر اب تک ملک کی سیاست جس ڈگر پہ چل رہی تھی، اور میں ان کو ایک خاص خطاب دیتا ہوں کہ یہ نوسرباز اس طریقے سے اس ملک کے ساتھ اور اس کی حمیت کے ساتھ، اس کی توقیر کے ساتھ جو کھلواڑ کھیل رہے تھے، اس کے تعلق سے آپ یہ دیکھ لیں کہ پہلی مرتبہ ایک ایسا عوامی لیڈر آیا ہے، اور بالکل آپ نے بجا کہا کہ ان لوگوں کی یہ سارے اکٹھے ہیں۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں پاکستان کی تاریخ میں، میرے خیال میں دنیا کی تاریخ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جو اپنے آپ کو سیاسی جماعتیں کہتی ہیں، جن کے منشور یہ تھا کہ ہم ایک کا پیٹ چاک کریں گے اور دوسرے کے گلے کو دبائیں گے اور دوسرے کو گھسیٹیں گے، وہ آج سارے عمران خان کو عوامی اس برتری سے کم کرنے کے لیے اور اس کے خلاف اعلان جنگ کرنے کے لیے سارے اکٹھے ہو چکے ہیں۔ پنجاب میں دیکھیں، آپ سوچ نہیں سکتے کہ کس طریقے سے جو ہے انہوں نے الیکشن کے اندر اداروں کے ساتھ مل کے جو ہے وہ دھاندلی کی، لیکن آفرین ہے ملک پاکستان کے لوگوں پہ اور پنجاب پہ، اور پھر آفرین ہے عمران خان کی بہادری پہ کہ ایک بہادر انسان پوری اپنی قوم کی آواز کے ساتھ کھڑا رہا، اور اس پنجاب نے خاص کر لاہور میں تو گلی جو تقریباً 18 دن میں نے گزارے لاہور، ملتان اور اسلام آباد کے اندر، میں صرف ان 3 شہروں تک محدود تھا۔ گلی میں گیا ہوں، لوگوں کی حالت دیکھ رہا ہوں کہ لوگ جاگ چکے ہیں، ایک قوم کی حیثیت سے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اور اس لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ عمران خان کا بیانیہ حقیقت پہ مبنی ہے۔ اگر آپ نے پاکستان کو، پاکستان کے عوام کو ان کی بہتری کے لیے کوئی چیز سوچنی ہے تو پھر یہ 11، 12 یا 13 نوسربازوں سے جان جو ہے چھڑانی پڑے گی، اور میرا یہ خیال ہے کہ اب یہ وقت آ چکا ہے۔ دیکھیں، یہ جتنا بھی ڈیلے کرتے جائیں گے، جتنے ہتھ کنڈے جو ہے جس ذریعے سے، عدالتوں کے ذریعے سے یا یہ الیکشن کمیشن کے ذریعے، نام نہاد الیکشن کمیشن کے ذریعے سے جس طریقے سے بھی یہ اختیار کرتے جائیں گے، عوامی سیلاب انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بہا کے لے جائیں۔ ان کو ڈر اور فکر کس کی ہے؟ ان کو اپنے کاروبار کی ہے، ان کو اپنے کرپشن کی ہے، اور اس کو
آنے کے لیے یہ سب کچھ کر گزریں گے. ان کا بس چلے تو عوام جس کرب سے، جس تکلیف سے، جس مہنگائی سے گزر رہے ہیں اور ان کے اوپر نازل ہو. لیکن ان کا جو مطمع نظر ہے وہ یہ کہ کسی نہ کسی طریقے سے اقتدار کو طول دیا جائے. اور انشاءاللہ تعالی عمران خان اپنی جماعت کے، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی پارٹی کے ورکر کے ساتھ کھڑے ہیں خدا کے فضل سے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے. آپ یہ دیکھ لیں کہ کل سے آج تک وہ نام نہاد الیکشن کمیشن نے جو کنٹروورشل ججمنٹ دی ہے یا اس کے تناظر کے اندر 12-13 ابھی تک پریس کانفرنس کر چکے ہیں. اور میرا خیال ہے ان کی سانس خشک ہو چکی ہے، زبان خشک ہو چکی ہے کہ اعتراضات کرتے اور گندی زبان استعمال کرتے. لیکن عمران خان کا، اس کی بات کا، اس کے ویژن کا اور اس کے تدبر کا اور پاکستانی قوم سے اس کی محبت کو، اور خاص کر بیرون ملک پاکستانی جس طریقے سے عمران خان یہ اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہیں، داد دیتا ہوں. اور انشاءاللہ آنے والے یہ وقت ثابت کرے. یہ جو حکومت نے عمران خان صاحب کا نام ECL میں ڈالنے کا فیصلہ کیا ہے، ساتھ ہی جو نااہلی کا ریفرنس ہے وہ دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو اب ایسے میں پی ٹی آئی کے پاس آپشنز کیا موجود ہیں؟ دیکھیں ECL کے اوپر اس کا تو جینا مرنا، وہ تو پہلے دن سے کہہ رہا ہے میرا تو جی مرنا پاکستان کے ساتھ. پاکستان کے سفیر کی حیثیت سے بیرون ملک گیا ہے. اس نے صرف اور صرف پاکستان کی بات کی، اپنے کاروبار اور اپنے بچوں کی کاروبار یا ایون فیلڈ کی کاروبار کی یا مال کی بات نہیں کی، نہ اس کے لیے جو ہے کوئی چیز کی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. دیکھیں میں ایک بڑا نازک مسئلہ جو ہے آپ کے ویور کے سامنے جو یہ بیان کرتا ہوں. 18 سال سے میں تقریباً سینٹ کے اندر ہوں. ہر چیز دیکھیے. 2 دفعہ جو ہے میں مختلف وزارتوں کے اندر جو ہے 4-5-6 وزارتوں کو میں نے ہیڈ کیا. ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مسیحا ملک پاکستان کو جو ہے یہ دے دیا ہے. ورنہ ان کی دولت، ان کی ناجائز دولت کے سامنے، ان کی کرپشن کے سامنے، جس طریقے سے یہ لوگوں کو بھرتی کرتے ہیں، جس طریقے سے انہوں نے جو پبلک انٹرپرائزز ہیں ان کو جس طریقے سے تباہ کیا. آپ سٹیل مل کو دیکھ لیں، آپ ریلوے کو دیکھ لیں، آپ OGDC کو دیکھ لیں، نام لیں کسی ادارے کا اور وہ تباہ تھا. اور 2018 کے اندر جب یہ ہمیں ملے تھے، پوسٹ آفس کا دیکھ لیں، NHA کا دیکھ لیں، ہر ایک ادارہ جو ہے اپنے اختتام کو اس لیے پہنچا تھا کہ انہوں نے اس میں سے ہر چیز کی رس جو ہے نکال لی تھی. اپنا کاروبار دنیا میں واحد ملک ہے کہ جہاں ان سربراہ کے کاروبار، ان کی بیلنس شیٹ اوپر جا رہی ہے، لیکن ملک جو ہے برابر جتنے عرصے تک 30 سال تک انہوں نے ملک جو ہے وہ نیچے دلدل کے اندر جو ہے پھنس رہا ہے. یہ کیا ہے؟ آخر لوگ جاگ چکے عمران خان کی اس کال کے اوپر. اور اب اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس کا ساتھ دینے کے لیے بلا طریق پنجاب سے تعلق رکھتا ہے، بلوچستان سے، وہ آپ KPK سے ہے یا کراچی سے، سندھ سے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ بلا تفریق قوم کی حیثیت سے وہ کھڑے ہیں، اس لیے کہ انہیں یہ معلوم ہے کہ ان کا مستقل ان عوامل کے اندر، ان عوامل سے منسوب ہے جس کی عمران خان بات کرے. عمران خان اپنی ذات کی بات نہیں کر رہا، وہ ایک زبردست طاقتور فوج کی بات کر رہا ہے، آزاد اور خود مختار اداروں کی بات کر رہا ہے. وہ آپ کی ایسی عدلیہ کی بات کر رہا ہے جس کے نمبر 139 سے 133 جو ہے ورلڈ رینکنگ کے اوپر نہ ہو بلکہ ٹاپ کے اوپر ہو. اس لیے کہ مدینہ، ریاست مدینہ میں جو سب سے بڑی بات تھی، اس نے عام آدمی کو انصاف مہیا کیا. اچھا سواتی صاحب، یہ جو آپ کی کل جماعت الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج کرنے جا رہی ہے، اچھا اس حوالے سے جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ رپورٹ ملی ہے کہ الیکشن کمیشن پہ حملہ کیا جا سکتا ہے آپ کی جماعت کی جانب سے، یعنی وزیر داخلہ نے تو دھمکی بھی دے دی ہے کہ آپ کو احتجاج نہیں کرنے دیا جائے گا. دیکھیں نہتے ہاتھوں سے جس طریقے سے ہم مئی 25 کو آئے، اعظم سواتی کے پاس کون سا اسلحہ تھا جس کے اوپر جو ہے بے دردی سے لاٹھی چارج کیا گیا؟ باقی میری بہنوں کے اوپر جو ہے کس طریقے سے جو ہے ٹیئر گیس جو ہے یہ چھوڑی گئی. یہ سارا وہی جو آپ نے پہلے لفظ استعمال کیا تھا کہ بھوکھلاہٹ کے تحت وہ اتنے
پریشان ہیں اس لیے کہ ان کو اس اقتدار سے چمٹنا ہے. ان کی کرپشن جو ہے اس وقت تک پوری نہیں ہو سکتی, ان کی حفظ جو ہے اس وقت تک, گریڈ ان کی پوری نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اس اقتدار نہ ہو. پنجاب ان سے چلا گیا, KPK چلا گیا, آپ کا آزاد کشمیر جو ہے وہ چلا گیا, آپ کا گلگت بلتستان چلا گیا, ابھی وہاں زرداری جو ہے اس کی کرپٹ حکومت ہے اور وہاں باپ کی مخلوط حکومت ہے جس کے ان کا کوئی دخل نہیں. اس لیے جو سرکاری ادارے ہیں آج کل ریٹ لگے ہوئے ہیں کہ کتنا آدمی کتنی جلدی جو ہے بھرتی کے اندر جو پیسے بنائے, اور انشاءاللہ تعالی ان سے سارا ہم حساب کتاب لیں گے. قوم نے اپنا فیصلہ پنجاب میں دے چکے ہیں. اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فوری طور پر عام انتخابات کا اعلان کیا جائے, اس لیے کہ ملک کے مسائل کا, ان کے دکھوں کا مداوا صرف اور صرف جو ہے وہ عام الیکشن کے اندر ہے. جتنی یہ دیر عام کرتے انتخابات ہے. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے سواتی صاحب, سوری میں آپ کی بات کا کہا جا رہا ہے. سواتی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, آپ سے ملاقات ہوگی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, میرے ساتھ موجود ہیں اعظم سواتی صاحب. سواتی صاحب ایک بار پھر سے بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. اچھا سواتی صاحب, حکومت کی طرف سے الیکشن کمیشن کے جو فیصلہ ہے اس کی روشنی میں عمران خان صاحب سمیت جو دیگر رہنما ہیں ان پر قانونی کارروائی کا فیصلہ کیا گیا, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی پورے ملک میں PTI کی گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں. ہم ہر وقت تیار ہیں جی. اعظم سواتی ہر وقت تیار ہے, عمران خان ہر وقت تیار ہے. جتنا بھی یہ ظلم کریں گے, جس طریقے سے ہم جو ہے ایک احتجاج کرنے کے لیے جا رہے ہیں, پرامن احتجاج کرنے کے لیے جا رہے ہیں, ہمارے پاس سوائے پلے کارڈ کے اور ان حالی ہاتھوں کے کچھ بھی نہیں ہوگا. جو بھی یہ کرنا چاہیں بالکل ان کو اجازت ہے, اور اس سے ہماری پاپولرٹی خدا کے فضل سے آپ نے دیکھا کہ دن بدن آگے بڑھ رہی ہے. اسی طریقے سے جو ہے ہم گرفتاری کے لیے تیار ہیں. جب سے عمران خان نے کیا کہا ہے, عمران خان نے کہا ہے کہ ان 13 نوسربازوں کے خلاف بات کرنا جہاد ہے, ان کا مقابلہ کرنا جہاد ہے, ہمارا اکٹھا ہونا جہاد ہے, احتجاج کرنا جہاد ہے. تو اس جہاد کی تڑپ کو کوئی روک نہیں سکتا. ان کے اچھوتے ہتھکنڈے انشاءاللہ تعالی اسی طریقے رہیں گے. اللہ کرے جلد فیصلہ کرے کہ کب یہ گرفتار کر رہے ہیں اور مقدمات بنائیں. انہوں نے پہلے کون سی کسر چھوڑی ہے. آپ ماڈل ٹاؤن کی تاریخ کو دہرانے کے لیے کیا کچھ انہوں نے مئی 25 کو نہیں کیا, اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ ان معصوم لوگوں کا ماڈل ٹاؤن کے اندر جس دہشت بربریت سے, ریاستی تشدد سے انہوں نے ظلم کیا اور ان کو شہید کیا گیا, ان کا حساب کتاب ان کو دینا پڑے گا. آپ دیکھ لیں کہ 100 دن سے زیادہ ہو چکے, ملک کو کس طرف جو ہے ایک بے یقینی کی صورت ہے. آپ کی LC اس وقت نہیں کھل رہی. آپ دیکھ لیں کہ $5 ارب کی مشینری وہ ریلیز نہیں کر سکتے, اس لیے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. اب کبھی کیا بہانہ ہے, کبھی کیا جھوٹ ہے, اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عمران خان کو اور ہماری پارٹی کے جو اکابرین ہیں, جو لیڈر ہیں, ان کو گرفتار کرنے سے شاید ملک کے مسائل حل ہو گئے. شاید یہ جتنا طبالت دے رہے ہیں اپنے اس اقتدار کو, اس سے جو ہے ان کے مسائل ہو گئے. میں ایک دن بلکہ ایک گھنٹہ جو ہے وہ اس کے اندر مزید تباہی پیدا کر رہا ہے. اور یہی ان کی تباہی ہے کہ ان کو الیکشن میں جانے سے ان کی روح کب ہو رہی ہے. اس لیے وہ سمجھتے ہیں عوامی مینڈیٹ, اور میں کہہ رہا ہوں جب تک آپ کے پاس عوامی مینڈیٹ نہیں, اس لیے کہ اس الیکشن کی بنیاد کے اوپر ہم قطع نہیں کہتے کہ عمران خان آئے گا, ہمیں کوئی پتہ نہیں. اور عمران خان خود کہہ رہا ہے کہ جب تک 2/3 میجارٹی نہیں ہوگی وہ نہیں آئے گا. جی
ٹھیک کہ ہے، اسٹیبلشمنٹ سے جو ہے کم از تاکہ کم بلیک ہم میل نہ اپنے ہونا آپ کو پڑے. دور رکھ ہاں کر جب میجورٹی ہوگی. جمہوری اقتدار کے مطابق اپنی مقدر کا فیصلہ کر سکیں. ہاں ظاہری بات ہے میجورٹی کے ساتھ آئیں انشاءاللہ. گے تو پھر اس لیے ہم کہہ رہے ہیں دیکھیں بلیک پنجاب میل میں نہیں ہونا پڑے گا نا چھوٹے چھوٹے 20 معاملات کے اندر پر. جو ہے 2 سیٹوں پہ انہوں نے داخلی کر کے جو ہے الٹا کیا اور 15 سیٹیں ہم نے جیتی. یہ 3/4 میجارٹی تھی. مجھے یقین ہے کہ 3/4 میجارٹی دینے کے تیار ہے اور وہاں انشاءاللہ اچھا سباتی صاحب یہ جو زرداری کا بھی جو ہے آپ رولر لوگ سندھ کے اندر سپریم جو ہے جوڈیشل کونسل میں تباہی ہوگی اس کی. جی یہ جو آپ لوگ سپریم جوڈیشل کونسل میں چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا آپ لوگ ارادہ رکھتے تھے تحریک انصاف والے، تو کیا اب اس فیصلے کے بعد آپ لوگ ریفرنس دائر کریں گے یا اب ارادہ بدل گئے؟ نہیں ڈاکٹر صاحبہ دیکھیں میں دراصل اس لیگل ٹیم کا حصہ نہیں ہوں. میں اور بہت سارے کام ہیں سینٹ کے اندر، سینٹ سے باہر پولیٹیکل کام ہیں. مجھے پورا وثوق ہے کہ ہر وہ آئینی اور قانونی دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا جس سے ہمیں قانونی اور آئینی طور پر ریلیف جو ہے وہ مل سکے. تو ٹھیک ہے یہ 2 دن یا 3 دن کی بات نہیں. اس سے پہلے یہ تھا کہ جوڈیشل کمیشن کے ہم جو ہے ایک ریفرنس کے خلاف لے کے جا رہے تھے جو چیف الیکشن کمشنر ہے، لیکن اب مجھے اس وقت جو ہے اسٹیٹس کا پتہ نہیں ہے کہ اگر وہ آپشن بھی ہمارے پاس موجود ہے. اچھا اس حوالے سے ذرا بتا دیں، اس حوالے سے آپ سواتی صاحب یہ جو ممنوع فنڈنگ کا فیصلہ آیا ہے، ٹھیک ہے تو سواتی صاحب یہ جو بھی ممنوع فنڈنگ کا فیصلہ آیا تو اب جو دیگر جماعتیں ہیں اس کے فیصلے بھی جلد دے دیے جائیں، اس حوالے سے پی ٹی آئی کچھ اقدامات کرے گی، کوئی قانونی چارہ جوئی کا ارادہ رکھتے ہیں؟ دیکھیں کل جو ہمارا احتجاج ہو رہا ہے وہ اس کی کڑی ہے کہ ہم پورے پاکستان میں یہ بتا رہے ہیں کہ جس ضابطے اور جس اخلاق اور جس پروسیس سے ہم گزرے ہیں اور اپنا حساب کتاب دیا ہے، یہ بھی تو اپنا حساب کتاب دیں. آخر اسکروٹنی کمیٹی جو 4 سال پہلے بنی تھی وہ سب کے لیے بنی تھی، ایک کے لیے تو نہیں بنی تھی. تو جب ہمارا فیصلہ جو ہے انہوں نے کر دیا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری ایک پائی جو ہے باقاعدہ ریکارڈڈ ہے، باقاعدہ اس کے ثبوت جو ہے ہم نے دیے ہیں، کہاں سے آیا ہے، کہاں سے خرچ کیا ہے. باقیوں کے پاس تو اسامہ بن لادن جو رقم لی ہے اس کا کیا حساب کتاب کریں؟ قطر سے جو پہلا ہے کیسے حساب کتاب کریں؟ سرے مال جس اس کے اوپر جو ہے پڑا، بے شمار پراپرٹیاں بے نامی جو ہیں، مقصود چپراسی کے ذریعے سے جو پیسے آئے کیسے حساب دیں؟ یہی المیہ ہے اس ملک کا کہ اگر ملک کے اندر انصاف اور سچائی کی بنیاد کے اوپر اپنا ریکارڈ مینٹین کریں، اور کرنا چاہیے. یہ جد تو عمران خان نے جو ہے بتا دی ہے سب کو کہ آپ نے ایک پائی کا حساب کرنا ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا کے لوگ اس کے اوپر جو ہے یقین کرتے. آج ٹھیک ہے ایک وزیر صاحب کہہ رہے تھے کہ دنیا اس کو کیوں پیسے دیتی ہے؟ دنیا اعظم سوال $100 جو ہے کسی سے مانگے کوئی نہیں دیتا، کہ مجھ پہ یقین نہیں کرتے. لیکن عمران خان پہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اتنا اعتماد اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی محبت ان کے دلوں کے اندر ہے. مجھے یاد ہے، میں ایک واقعہ آپ کو بتاؤں کہ 2014 کے اندر نعیم الحق صاحب جو ہے وہ اسی کنٹینر کے اوپر چھت سے نیچے اتر رہے تھے، اور اس نے عمران خان کو کہا کہ جو غریبوں کو ہم بریانی وغیرہ جو ہے شام کو سرو کرتے ہیں اس کے لیے پیسے نہیں. تو عمران خان نے کہا میں تھوڑا مصروف ہوں، ذرا صبر کریں. تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ اوپر گئے اور انہوں نے صرف یہ کہا کہ 100 روپیہ جو ہے آپ دیں. آپ یقین کریں ان آنکھوں نے اس کنٹینر کے اندر دیکھا کہ لوگوں کی قطاریں بنی ہوئی، بچے، خواتین، نوجوان، کوئی 1 لاکھ دے رہا ہے، کوئی 50,000 روپے دے رہا ہے، اور وہ رسید کاٹ کے جو ہے دے رہے ہیں. تقریباً 4-5 گھنٹے کے بعد یقین کریں کہ عمران خان نے خود کہا کہ آج جو ہے اس کو ختم کریں. یہ صورتحال اس لیڈر کی ہوتی ہے جس پہ لوگوں کا اعتماد ہوتا ہے، عوام کا اعتماد. بالکل خان صاحب کی محبت ہے جو لوگوں کے دلوں میں ہے.
ٹھیک ہے جی، ان کی مقبولیت. بہت شکریہ سواتی صاحب آپ کے وقت کے لیے. اور ناظرین اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل. اگر زندگی نے وفا کی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا. لیکن جانے سے پہلے دیکھیں ہمارا سیگمنٹ یہ چیز. اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.